अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं मुताहिर महमूद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, कुछ मसरूफियात भी थी और हम एक नया ऑफिस ओपन कर रहे थे DHA के लिए। उसकी ओपनिंग वगैरह में भी काफ़ी टाइम लग गया, तो अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। अच्छा, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे कि हमारी जिन लोगों की मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर कैंसिल फाइल्स थी, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसकी वजह ये है कि जितने लोग किस्तें नहीं जमा करवा सके और उन्होंने अपनी फाइल्स जो है वो कैंसिल करवा लिए, या फिर उनके डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो पेंडिंग थे और उन्होंने पेमेंट्स नहीं की और फाइल्स उनकी कैंसिल हो गई हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। मेरी रिसेंटली जो है वो कंपनी के साथ मीटिंग हुई है, तो उस हवाले से आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का जो है वो फ़ायदा हो सकता है। जो लोग फंसे हुए हैं वो इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं करवाई और वो कैंसिल हो गई हैं, अब वो लोग यही सोच रहे थे कि यार क्या हम ये फाइल ज़ाया करें। और दूसरा ये है कि जो ई साउथ के अंदर और बी ब्लॉक के अंदर जिन लोगों के प्लॉट हैं, क्या उनके फ्यूचर के अंदर क्या उसमें कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला, उसके ऊपर सारा मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कैंसलेशन की फाइल्स है, ये मैं सारा टॉपिक कवर करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जाते जल्दी जल्दी ना ए साउथ और बी ब्लॉक वालों को जो है ना मैं बता दूँ। ए साउथ और बी ब्लॉक वालों के लिए जो अंडर पास है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि बड़ी ईद तक जो है ये रेडी हो जाएगा, और वैसे ही हुआ है। उस वक्त तक जो है ये फंक्शनल हुआ है। और अब जो है वो आप आके अंडरपास से गुजर के और आगे सीधी रोड जा रही है, आप ए साउथ के अंदर बी ब्लॉक के अंदर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप कंपनी पोजीशन दे रही है, वहाँ पे मस्जिद जो है फंक्शनल होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो जहाँ पे बी ब्लॉक है, ये सब क्या कहते हैं उसको, बी ब्लॉक में जहाँ पे हेड ऑफिस बन रहा है उसके आसपास सारे ये जो कटिंग हो चुकी है, और जहाँ पे क्लॉक टावर है उसके बिल्कुल करीब जो है ये बी ब्लॉक के अंदर ये जो है वो हेड ऑफिस लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही वो हेड ऑफिस फंक्शनल होगा, तो उसके आसपास का एरिया की जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है कि जैसे ही वो हेड ऑफिस ओपन होता है, जो डीलर के ऑफिस हैं वो भी उसके आसपास जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे मार्केट चलना स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग हैं वो भी उस तरफ ट्रैवल करेंगे, क्योंकि अंडर पास बन गए, तो उस तरफ जाएंगे और जाके विजिट वगैरह करेंगे। तो ये साउथ और बी ब्लॉक का जो है वो टाइम अभी आया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं जमा करवाई चीज़ें वो रब्ता कर लें, क्योंकि इसमें मेरी जो डिस्कशन हुई आपसे शेयर करता हूँ कुछ कि किस तरह कंपनी के साथ। तो मेरी जो रिसेंट मीटिंग हुई है उसमें कंपनी जो है एक नया ब्लॉग लेके आने लगी है, जिसके अंदर कंपनी लोगों की जो कैंसल फाइल्स हैं वो एडजस्ट करेगी। लोकेशन उसकी बहुत अच्छी है, जहाँ पे वो फाउंटेन ब्लॉक था वहाँ पे फेयरवे जो है फाउंटेन ब्लॉक जो है वो लॉन्च करने जा रही है। उसकी इंपॉर्टेंस यही है, एक तो लोकेशन बहुत अच्छी है, जो मेट्रो कनाल वहाँ बन रही है राइट साइड के ऊपर ना, उसके ऊपर ये सारा एरिया था, हाइटेड है, उसकी कटिंग लेवलिंग जो है वो कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो कैंसल फाइल वाले हैं उन लोगों के लिए ऑफर क्या है, अब ये कहेंगे कि यार एक जगह पे फंसे हुए थे, वहां से निकल के एक नई चीज के अंदर फंसाने लगे हैं। तो इसके अंदर फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 मरले का प्लॉट था, 10 मरले का प्लॉट था, या जो भी प्लॉट था, जैसे 5 मरले एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपने 10-12 लाख पे किए, उसके बाद आपने पे नहीं किए। अब अगर आप वो बाकी जो किस्तें रिमेनिंग वो पे करते हैं और डेवलपमेंट चार्जेस पे करते हैं, तो आपको 12-15-16 लाख रुपए जो है वो जमा कराना पड़ेगा। आप जाते हैं 7 मरला की तरफ, तो इसी तरह आपको 18-20, अगर आप 10 मरला की तरफ जाते हैं तो 28-30 लाख रुपए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप जो आप रिमेनिंग अमाउंट देते हैं, तो ये आप अगर आपने एक्टिव करानी है वो कैंसिल फाइल, तो या नंबर लेना है, मौके पे आना है, तो आपको ये सारे पैसे देने पड़ेंगे। अब कंपनी ने क्या ऑफर दी है, जिसमें मैंने तो खैर बहुत पॉजिटिव सजेशंस जो है वो कंपनी को दिए हैं, जिसमें आप लोगों का बहुत फायदा है। तो उम्मीद है अगर वो अप्रूव हो जाते हैं और उस तरह कंपनी करती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा, इसको अवेल कर लें। और उसके अलावा जो भी कंपनी ऑफर देती है, इसके अंदर किस तरह एडजस्टमेंट हो सकती है, इसमें बेसिकली होगा क्या कि कंपनी एक छोटी सी डाउन पेमेंट रखेगी, जो कंपनी के साथ हमारा एक लेआउट जो डिस्कस हुआ उसमें कंपनी एक छोटी सी डाउन पेमेंट रखेगी। उसके अलावा जो आपकी पुरानी फाइल है उसके पैसे कुछ एडजस्ट करेगी, और साथ बाकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स आपने पे करनी होगी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी। तो अब इसमें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आप सी ब्लॉक में लो कॉस्ट में थे, उसका भी कोई फ्यूचर नहीं है, बी सेंट्रल वो भी मौके के ऊपर नहीं है, ना वो मैप के ऊपर है, उसकी अभी तक कुछ पता नहीं क्या लोकेशन आएगी मैप के ऊपर। अब जिस तरह ये नया ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये साउथ से भी बहुत करीब है और अर्ली बर्ड से भी बहुत करीब है। मतलब आप एक्सेस लेंगे तो आप ये साउथ के अंदर से भी आप बड़ा इजीली जो है वो अर्ली बर्ड के अंदर आ जाएंगे, और आप गेट 1 गेट 2 यूज कर सकते हैं। कहने का मकसद ये कि एक तो हाइटेड लोकेशन है, वो मैं आपको मैप पे या फिर ड्रोन फुटेज, जैसे जो लास्ट ड्रोन फुटेज थी उसमें मैंने एक वाला एरिया कवर किया था, तो मैं एडिटर को बोलूंगा वो ना आपको वाला शॉट भी दे दे। तो वो हाइटेड लोकेशन है, वहाँ पे जो है ये प्लॉटिंग आ रही है, तो यानी करीब जो है वो लॉन्च हो जाएगी, आपके सामने इसकी चीज़ें आ जाएंगी। अभी आप ये कर सकते हैं कि आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा लें। जितने हमारे अपने क्लाइंट्स थे जिन्होंने हमसे बाइंग की हुई है या फिर जो हमारे साथ राब्ते में, उन लोगों को तो मैंने अपनी टीम को बताया, हम लोग उसकी वीडियोज़ वगैरह बना के उनके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि वो जो है वो हमसे रब्ता कर लें और जितनी उनकी पेंडिंग है
وہ ہم ڈسکس کر لیں کہ یار آپ لوگوں کی پینڈنگ کتنی ہے، پھر آپ کس طرح اس کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی پیسے جمع کروانے ہیں وہ سارے ہم سے رجسٹر کروا لیں. جیسی یہ ڈیل آتی ہے آپ اس کی ڈیٹیلز بتا لیں گے کہ کتنے پیسے آپ کے پرانے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، کتنی پرسنٹ اس کی ڈاؤن پیمنٹ بہت چھوٹی ہوگی، مطلب کہہ لیں 5 مرلہ کے لیے جو میرا اندازہ ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ کے آس پاس ہوگی. باقی جو ہے آپ کے پرانے پیسے ایڈجسٹ ہوں گے اس کی کیا ڈیٹیلز ہے وہ بھی بتا دوں گا، اور باقی جو ریمیننگ اگر رہ گیا تو وہ آپ نے قسطوں میں دینا ہے. تو اس طرح کا کچھ اس کا بن رہا ہے. میری سجیشن تو خیر بہت میں نے اچھی سجیشنز دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت فائدے میں ہیں. تو ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ کمپنی کے ساتھ بات بھی چل رہی ہے، تو وہ جیسے ہوگا تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو گجر خان کے اندر جس کی بھی کینسل فائلز ہیں، دیکھیے بہت زیادہ ہمارے پاس کوئریز آئی ہیں. مطلب یہ کہہ لیں کہ جب پچھلے دنوں حالات خراب تھے، لوگوں کی ظاہر سی باتیں مائنس میں جاتی جا رہی تھی ود پیسج آف ٹائم، تو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فائلز میں ہم لوگوں نے پیسے نہیں جمع کروا رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ملک بھی نیچے گیا ہے، لوگوں کے پیسے پھنسے ہیں اور لوگ اس طرح قسطیں نہیں دے سکے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ تھے جن کی فائلز بلاک ہو گئی، کینسل ہو گئی. تو اب جو پیسے آپ نے اس میں جمع کرائے تھے وہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس یہ آفر ہے، اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں. بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کیا ہے، جس طرح بھی ہم اپنے سجیشن دے سکتے تھے کہ کس طرح آپ لوگ اس میں سے نکل سکتے ہیں. ہوپ فلی امید کرتا ہوں کہ جو کمپنی چیز لے کر آئے گی وہ آپ کے فائدے میں ہوگی، کیونکہ جس طرح کی میں نے بتائی اس میں نے اسی طرح بتایا تھا کہ آپ اس کے اندر میکسیمم اماؤنٹ ایڈجسٹ ہو، اور آپ کے اگر پیچھے پیسے فائل کینسل ہے تو آپ ایزیلی جو ہے وہ اس جگہ پہ آ جائیں اور جلد جو ہے وہ ایک ڈیولپ پلاٹ آپ کو مل جائے، جس میں آپ کا کم از کم یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایک ایسٹ بن جائے گا. فیوچر میں ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. ارلی برڈ کی مارکیٹ جو ہے وہ ویسی بہتر ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گھر بن رہے ہیں، اور جو ریسنٹ ڈیلز آئی تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور ابھی پھر آپ آنے والے ٹائم میں اور دیکھ لیں گے. میں نے کہا تھا کہ ارلی برڈ کے اندر یہ جو پلاٹس آ رہے ہیں یہ سارے بہت زیادہ فائدے میں رہ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موقع کے اوپر آ جائیں گے. جس طرح وہ سینٹر ٹرفلگر اسکوائر کے پاس جو ایک کنال کی پٹیاں تھیں جن کو کٹ کر کے 5 مرلہ بنائے تھے، آپ وہ لوکیشن جو ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی بہترین لوکیشن ہے. جس نے وہاں پہ 5 مرلہ رکھ لی ہے اس کا فیوچر کے اندر بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہوگا. اس کے علاوہ 9 مرلہ کے پلاٹ دیے تھے میٹرو کنال کے اوپر، وہ بھی بہترین لوکیشن ہے. اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہے ہیں تو جن لوگوں کو لے کے دیا تھا وہ خود کہتے ہیں مانتے ہیں بہت ہم نے اچھا فیصلہ لیا تھا کہ ہم پیچھے سے اٹھ کے جو ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز پیچھے جمع کرانے تھے وہ ہم نے یہاں پہ پیسے دیے اور ہم لوگ اس 9 مرلہ لے لیا. یا پھر اوورسیز بلاک کے اندر جو ڈیل آئی تھی 7 مرلہ 14 مرلہ والی، یہ مسجد کے پاس جو 10 مرلہ کے ہائٹڈ پلاٹ تھے وہ اسی طرح. مطلب جو ان ایڈجسٹمنٹس میں آ گئے تو ایک تو وہ اس چیز سے پاک ہو گیا کہ اس نے اور بھی پیسے جمع کرانے ہیں، وہ آل ڈیوز کلیئر ان کو پلاٹ مل گئے جس میں ڈیولپمنٹ چارجز سارے انکلوڈیڈ ہیں. تو اب اگر آپ نے پیچھے سی بلاک میں بی سینٹرل میں آپ کے پیسے رہتے ہیں، اس کے اندر فار ایگزامپل آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز جمع کرانے ہیں، کچھ آپ کی قسطیں پینڈنگ ہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کروا کے. ہائٹڈ لوکیشن ہے اور ایک بڑی اچھی لوکیشن ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ آپ یہاں پہ وہ فاؤنٹین بلاک آ رہا ہے جو فیری فاؤنٹین بلاک، اب یہاں پہ یہ بلاک ہے اور یہاں پہ یہ ساؤتھ ہے اور پیچھے یہ میں جی ٹی روڈ کی طرف اشارہ کروں، یہ جی ٹی روڈ والی سائڈ ہے ارلی برڈ. تو آپ ایک ہائٹ پہ بیٹھے ہیں جہاں سے آپ کو یہ پورے اس کا ویو آئے گا. وہ اوبیسلی جب آپ وزٹ کریں گے، ہم ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایکچولی لوکیشن کیا ہے. لیکن یہ آنے والے دنوں کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر سے بہت سارے لوگ گزریں گے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ہماری ٹیم کے لیے ہم لوگ نیا آفس جو ہے وہ اوپن کر رہے تھے ڈی ایچ اے کے لیے، تو اس کے اوپر کام کر رہے تھے. لیکن اتنی زیادہ کوئریز تھی کہ ہم لوگوں کے پلاٹ ہم لوگ کس طرح ایڈجسٹ کروائیں. تو میں ویڈیوز بھی نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ میری اپنی کہہ لیں گے جو ڈومیسٹک جو ہے وہ مصروفیات کافی زیادہ تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگ انٹرٹین بھی اس طرح نہیں کر سکے، میں ویڈیوز نہیں بنا سکا کہ وہ اپڈیٹ کر سکوں. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ریگولر ان بلاگس پہ بھی، اور باقی یہ کر لیتا ہوں کہ میں نے ورکنگ کی ہوئی تھی کہ جتنے لوگوں کے پلاٹ ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر مینشن کر دیں. نیکسٹ ویڈیوز جو ہے وہ میپ کے اوپر اور ڈرون کے ساتھ میں بنانے لگا ہوں آپ کا پلاٹ جہاں جہاں پہ، کیونکہ اب یہ ساؤتھ کے اور بی کے جو ہے نا بہت سارے ایریا جو ہے وہ نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو جن لوگوں کے آف گراؤنڈ پلاٹ تھے بہت سارے اب وہ آن گراؤنڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو براؤن کر رہے ہیں، کٹنگ کر رہے ہیں، لیولنگ کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ ہیڈ آفس بھی آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آف گراؤنڈ پلاٹس تھے اب وہ آن گراؤنڈ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کیونکہ نئی جگہ جو ہے اس کو کٹنگ کر رہے ہیں. تو جن کے بھی آپ لوگوں کے پلاٹ ہیں وہ نیچے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر یا پھر نمبر آ رہا ہے میرا، واٹس ایپ کر دیں، میں اس کو دیکھ لوں گا. نیکسٹ ویڈیو جو بناؤں گا تو میں کوشش کروں گا کہ ڈرون اور میپ کے ساتھ بناؤں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا پلاٹ بیسیکلی ہے کہاں پر اور کتنے عرصے کے اندر جو ہے اس کو فیوچر کے اندر جو ہے یہ ڈلیور ہو جائے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی بلاک کے اندر بھی کافی سارے ایریا جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہونے لگے کہ ہیڈ آفس وہاں پہ رننگ میں ہوگا، ڈیلر آفیسز وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ مارکیٹ جائے گی، وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا اس سارے ایریا کو. پلس اب انڈر پاس بن گیا ہے. بہت سارے لوگ بولتے تھے کہ انڈر پاس جو ہے وہ نہیں بنے گا، یا کیسے آگے ٹریول کریں گے، یہ ساؤتھ کے اتنے ریٹ کیسے ہو گئے.
مطلب کیوں اس میں ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کرائیں. تو انڈر پاس جو ہے وہ بن چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت جلدی اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوگا. آپ پوزیشن دے رہی ہے کمپنی, وہاں پہ لوگ گھر بنائیں گے, تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ ایریا بھی ڈیولپ ہوگا. دین اگین ارلی برڈ نو میچ ٹو ارلی برڈ. جو لوگ ارلی برڈ میں آ گئے ہیں وہ ود ایوری پاسنگ ڈے وہ دیکھیں گے کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آگے سے آگے ہوتی جائے گی, بہتر ہوتی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارلی برڈ بالکل اس کے اوپر جی ٹی روڈ کے اوپر ہے. جب پیچھے والے بلاکس کے اندر اتنا کام ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی وہ کمپلیمنٹ کرے گا ارلی برڈ کو. ارلی برڈ میں جو کام ہوا ہے وہ کمپلیمنٹ کرے گا پیچھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارلی برڈ میں جس لوگوں نے بھی ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے وہ سب فائدے میں رہ گئے ہیں. اور میں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ جتنے لوگوں نے کرائی بھی ہے وہ خوش بھی بہت ہوتے ہیں. جب ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں ارلی برڈ کی تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایڈجسٹمنٹ کروا دی ہے, تو اب یہ جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے کہ آن گراؤنڈ. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک کے حالات ابھی آہستہ, ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ ان قریب صحیح ہوں گے, جیسے صحیح ہوتے ہیں. اور پراپرٹی کی مارکیٹ, آپ کو ٹیکس کے معاملات بھی میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ڈسکس کروں گا, جس طرح کے ٹیکس کی ریویژنز ہوئی ہیں کہ اس کا مارکیٹ کے اوپر کیا اثر آتا ہے. جیسے مارکیٹ بہتر ہوگی تو جو آن گراؤنڈ چیز ہے اس نے آٹومیٹکلی اوپر جانا ہے. ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, میں ظاہر سی بات ہے کافی دنوں سے بات بھی نہیں کی, ویڈیوز اس طرح نہیں بنائی, تو دل کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ سارا شیئر کروں, لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اور نیکسٹ ویڈیوز کے اندر میں شیئر کروں گا کہ ٹیکس کے کیا جو ہے وہ افیکٹس اس کے اوپر آئیں گے, کیا چیزیں آئیں گی. تو وہ آج بھی ہم آفس میں سارا دن جو ہے وہ اسی پہ ڈسکشن تھی کہ جو ابھی نئے بجٹ آیا اس میں ٹیکس جو ہے وہ پراپرٹی کو کیسے جو ہے وہ افیکٹ کرے گا. نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھیے گا, اس میں وہ ساری چیز ڈسکس کروں گا. تو جیسے حالات بہتر ہوں گے تو جو آن گراؤنڈ پلاٹ ہے ان کی ورتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. اس کی وجہ بھی میں جو آنے والی ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونے لگی ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. اب گیپ آیا تھا تو آپ نے کوئی سجیشن وغیرہ ہے, کوئی آپ ریکوائرمنٹ ہے کس طرح کی چیزیں میں وہ ڈسکس کروں جو میں گجر خان کے حوالے سے, میٹرو کے حوالے سے نہیں ڈسکس کر سکا, تو ضرور شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ان پہ بات کروں گا. مجھے میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.